دوستو آج میں آپ کی خدمت میں ایک عظیم سائنسدان کی زندگی کے متعلق اہم معلومات دینے جا رہا ہوں، دنیا جن کو سر آئزیک نیوٹن کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک سرد، خاموش اور قہر آلود رات سے، 25 دسمبر 1642 کی رات۔ انگلینڈ کے مشرقی علاقے لنکن شائر میں ایک چھوٹے سے گاؤں وولستھارپ کی مٹی میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو آنے والی صدیوں میں کائنات کے قوانین کو سمجھنے کا زاویہ بدل دے گا۔ وہ بچہ آئزیک نیوٹن تھا۔ کہا جاتا ہے کہ نیوٹن وقت سے پہلے پیدا ہوا تھا، اتنا کمزور کہ دایا نے کہا تھا کہ یہ رات نہیں گزار پائے گا۔ اس کی ماں ہینا آئسکاک ایک نیک اور مضبوط ایمان رکھنے والی خاتون تھی۔ باپ آئزیک نیوٹن سینئر ایک نسبتاً خوشحال کسان تھا، لیکن نیوٹن کی بدقسمتی کہ ان کے پیدا ہونے سے 3 ماہ پہلے ہی ان کے والد وفات پا گئے۔ اس طرح نیوٹن کی زندگی کا آغاز یتیمی اور تنہائی سے ہوا، ایک تنہائی جو بعد میں ان کی علمی زندگی کی پہچان بن گئی۔ نیوٹن کی والدہ نے 3 سال بعد دوبارہ شادی کر لی۔ اس بار ان کے شوہر ایک پادری تھے جن کا نام بارنبس سمتھ تھا، جو نیوٹن کے گاؤں سے قریب ہی ایک قصبے میں رہتے تھے۔ مگر یہ شادی نیوٹن کے لیے ایک صدمہ تھی۔ ہینا اپنی نئی ازدواجی زندگی میں مصروف ہو گئیں اور چھوٹے نیوٹن کو ان کی نانی کے سپرد کر دیا گیا۔ یہ جدائی نیوٹن کے ننھے دل پر گہرا اثر چھوڑ گئی۔ ان کی زندگی کے ابتدائی سالوں میں وہ گھنٹوں گھنٹوں اکیلے بیٹھا کرتے، کسی لکڑی کے پہیے یا کھلونے کو دیکھتے رہتے اور غور کرتے کہ یہ چلتا کیسے ہے۔ وہ اپنے ہاتھ سے ماڈلز بناتے، ہوائی چکیوں، سورج گھڑیوں اور چھوٹے مشینی آلات کے۔ یہ ان کے اندر چھپی ہوئی سائنسی جستجو کی پہلی چنگاریاں تھیں۔ ایک مرتبہ گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ نیوٹن نے سورج کی سمت کو ناپنے کے لیے ایک سورج گھڑی بنائی ہے جو حیرانگیز طور پہ درست کام کر رہی تھی۔ ایک اور بار اس نے ہوا کے رخ سے چلنے والی ایک چھوٹی ہوا چکی یعنی ونڈ مل تیار کی تھی۔ ان کا بچپن یوں گزرا کہ گاؤں کے باقی بچے کھیل کود میں مصروف رہتے اور نیوٹن کسی دیوار کے سائے میں بیٹھا کوئی آلہ بنا رہا ہوتا یا کسی مکھی کے پروں کو غور سے دیکھ رہا ہوتا۔ نیوٹن کو ابتدائی تعلیم کے لیے پریبی اسکول بھیجا گیا۔ یہاں ان کی شخصیت 2 پہلوؤں پر مشتمل تھی، ایک خاموش سوچ میں ڈوبا ہوا لڑکا اور دوسرا حیران کن ذہانت کا مالک۔ ابتدائی دنوں میں وہ کوئی خاص نمایاں طالب علم نہیں تھے، مگر جب ایک دن ایک بڑے لڑکے نے انہیں تنگ کیا اور نیوٹن نے پہلی بار اس سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا تو نیوٹن کے اندر ایک نیا جذبہ جاگ اٹھا، کامیابی کا جنون۔ اس دن کے بعد اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ نہ صرف اس لڑکے کو شکست دے گا بلکہ پورے اسکول میں سب سے آگے نکل جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نیوٹن نے محنت شروع کر دی۔ وہ گھنٹوں مطالعہ کرتا، حساب، جیومیٹری اور منطق کے سوالات حل کرتا رہتا۔ کچھ عرصے میں وہ کلاس کے تمام لڑکوں سے بہتر کارکردگی دکھانے لگا۔ یہاں سے نیوٹن کی زندگی میں مقابلے کی آگ بھڑک اٹھی، وہ آگ جو بعد میں لیبنیز، ہک اور دوسرے سائنسدانوں کے ساتھ ان کے علمی تنازعات میں بھی نظر آئی۔ نیوٹن کو پڑھنے کا جنون تھا۔ اسے ہاتھ جو بھی کتاب لگتی وہ اسے بار بار پڑھتا۔ اس دور میں انگلینڈ میں ریاضی اور فلسفے پر نئی نئی کتابیں لکھی جا رہی تھیں، جیسے یوکلڈ کی ایلیمنٹس، رینے ڈیکارٹ کے فلسفیانہ خیالات اور کیپلر کے سیاروی قوانین۔ اگرچہ ان سب کتابوں کو نیوٹن نے بعد میں گہرائی سے سمجھا، لیکن اس وقت وہ صرف ایک تجسس رکھنے والا نوجوان تھا جو فطرت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گھنٹوں تک بیٹھ کر آئینے، پانی اور روشنی کے ساتھ کھیلتا، مشاہدہ کرتا کہ روشنی مختلف سطحوں سے کیسے منعکس ہوتی ہے۔ وہ کھڑکی میں بیٹھ کر بارش کی بوندوں کو دیکھتا اور سوچتا کہ یہ کیوں گرتی ہیں؟ کیا ہر چیز کو زمین کی طرف کھینچنے والی کوئی قوت ہے؟ یہی سوالات بعد میں ان کی زندگی کی سب سے بڑی دریافتوں کا آغاز بنے۔ جب نیوٹن 16 برس کے ہوئے تو ان کی والدہ نے چاہا کہ وہ اپنی زمین سنبھالیں اور کاشتکاری کریں، لیکن نیوٹن کو کھیتوں سے نفرت تھی۔ وہ ہل جوتنے کے بجائے درخت کے نیچے بیٹھ کر کوئی کتاب کھول لیتے۔ گاؤں کے لوگ انہیں عجیب سمجھنے لگے کہ یہ لڑکا کسان نہیں بن سکتا۔
وہ کہا کرتے تھے۔ ایک دن نیوٹن کی ذہانت کو اسکول کے پرنسپل نے محسوس کیا اور اس کی والدہ سے کہا کہ یہ لڑکا زمین کے لیے نہیں، علم کے لیے پیدا ہوا ہے، اسے کیمبرج بھیج دو۔ یوں نیوٹن کو کیمبرج سے یونیورسٹی آف کیمبرج بھیج دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے علم کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ کیمبرج اس زمانے میں انگلینڈ کا سب سے بڑا علمی مرکز تھا۔ یہاں کے استاد آئزیک بارو، ہنری مور اور ریلف کیڈورڈ جیسے مفکر تھے جو فلسفے اور سائنس دونوں کو یکجا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نیوٹن ابتدا میں وہاں سرویٹر کے طور پہ داخل ہوا، یعنی ایک ایسا طالب علم جو امیر طلبہ کے کام کاج کر کے اپنی فیس ادا کرتا تھا، لیکن اس نے جلد ہی اپنی محنت سے اپنی جگہ بنا لی۔ کیمبرج میں اس نے ڈیکارٹ کی کتاب پڑھی جس نے اس کے ذہن کو ہلا کے رکھ دیا۔ نیوٹن نے خود سے میازی کے نئے اصول اخذ کرنے شروع کر دیے۔ وہ سمجھنے لگا کہ فطرت محض فلسفے سے نہیں بلکہ ریاضیاتی زبان میں بولتی ہے۔ اس وقت اس نے اپنے نوٹس میں لکھا کہ فطرت کو سمجھنے کا راز حساب میں چھپا ہے۔ نیوٹن ایک گوشہ نشین طالب علم تھا۔ وہ میل ملاقات سے گریز کرتا، زیادہ تر وقت تنہائی میں گزارتا۔ وہ راتوں کو مطالعہ کرتا، کبھی کبھی چراغ بجھنے کے بعد بھی چاندنی میں کتاب پڑھتا۔ کیمبرج کے طلباء اکثر اسے وہ خاموش پاگل کہا کرتے تھے، کیونکہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی فارمولے یا شکل کو نوٹ بک میں بناتا رہتا تھا۔ اسی زمانے میں اس نے بائنومیل تھیورم پر کام کیا اور ریاضی میں کچھ نئے اصول وضع کیے جو بعد میں کیلکولس کی بنیاد بنے، لیکن اس وقت وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ نوٹ بک آنے والی صدیوں میں ریاضی کا چہرہ بدل دے گی۔ 1665 میں انگلینڈ پر ایک بڑی مصیبت نازل ہوئی۔ 1665 کی وبائے طاعون۔ کیمبرج یونیورسٹی بند کر دی گئی اور طلباء کو اپنے گھروں واپس جانا پڑا۔ نیوٹن بھی اپنے گاؤں وولفستاپ لوٹ گیا۔ یہ وہی 2 سال تھے جنہیں بعد میں نیوٹن نے خود سال عجائبات کہا۔ یہ وہ دور تھا جب وہ دنیا سے بالکل الگ ہو گیا، لیکن یہی تنہائی اس کے لیے تخلیقی نعمت ثابت ہوئی۔ گھر کے باغ میں بیٹھ کر اس نے روشنی، رنگوں اور حرکات پر تجربات کیے۔ ایک دن اس نے اپنی کھڑکی سے سورج کی کرن کو شیشے کے ایک پرزم سے گزارا اور دیکھا کہ روشنی 7 رنگوں میں بٹ گئی۔ اسی لمحے اس نے سمجھا کہ سفید روشنی دراصل مختلف رنگوں کا مجموعہ ہے۔ یہ تجربہ بعد میں آپٹکس کی دنیا میں انقلاب لے آیا۔ یہ بھی وہی زمانہ تھا جب نیوٹن اپنے باغ میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک سیب درخت سے گرا۔ یہ واقعہ حقیقی ہو یا تمثیلی، اس کی معنویت گہری ہے۔ نیوٹن نے سوچا، یہ سیب ہمیشہ زمین کی طرف کیوں گرتا ہے؟ کیا کوئی قوت ہے جو اسے نیچے کھینچتی ہے؟ اور اگر ہے تو کیا یہی قوت چاند کو بھی زمین کے گرد رکھتی ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا مشاہدہ تھا، مگر اس نے کائنات کی سب سے بڑی دریافت کی بنیاد رکھی۔ قانون کشش ثقل، لا آف یونیورسل گریویٹیشن۔ 1666 کے اخیر تک نیوٹن نے کئی حیران کن چیزیں ایجاد کر لیں۔ روشنی کے تجزیے کے اصول، حرکت کے ابتدائی قوانین اور ریاضی کے نئے تصورات جو بعد میں کیلکولس کہلائے۔ بعد میں جب اس سے پوچھا گیا کہ اس نے یہ سب کیسے دریافت کیا تو اس نے بڑے سادہ انداز میں کہا، میں ہمیشہ سوچتا رہتا تھا، میں چیزوں کو دیکھتا، ان پر غور کرتا اور خاموشی سے مشاہدہ کرتا رہتا۔ یہی نیوٹن کا کمال تھا، سکوت میں تخلیق۔ 1667 میں جب طاعون ختم ہوا، نیوٹن دوبارہ کیمبرج واپس گیا۔ اس کے پاس کئی اہم ریاضیاتی نتائج، آپٹکس کے تجربات اور حرکات کے ابتدائی تصورات موجود تھے۔ اس وقت وہ صرف 25 سال کا تھا، مگر اس کا ذہن ایک ایسے سائنسدان کا تھا جو پوری کائنات کی ریاضیاتی بنیادوں کو سمجھنے کے قریب تھا۔ کیمبرج میں واپس آ کر وہ استاد بنا، مگر اس کا پڑھانے کا انداز روایتی نہیں تھا۔ وہ کلاس میں خاموشی سے بورڈ پر مساواتیں لکھتا رہتا اور اکثر طلبہ کچھ سمجھے بغیر چلے جاتے، لیکن جو سمجھ لیتا وہ حیران رہ جاتا، کیونکہ نیوٹن محض ریاضی نہیں پڑھا رہا تھا، وہ فطرت کی زبان سکھا رہا تھا۔ اس زمانے کے نیوٹن کے نوٹس میں ایک مشہور جملہ ملتا ہے، ہائپوتھیسز نان فیلجیو۔ اس کا مطلب ہے کہ میں فرضی اندازے نہیں بناتا،
یہ جملہ ان کی پوری سائنسی سوچ کا عکاس تھا۔ نیوٹن کے نزدیک علم کا مطلب صرف قیاس نہیں بلکہ مشاہدہ، تجربہ اور ریاضیاتی تصدیق تھا۔ وہ یقین رکھتا تھا کہ خدا نے کائنات کو ریاضیاتی اصولوں پر بنایا ہے اور انسان کا فرض ہے کہ وہ ان اصولوں کو دریافت کرے۔ 1642 سے 1667 کا یہ 25 سالہ دور نیوٹن کی ذہنی بنیادوں کا زمانہ تھا۔ یتیمی، تنہائی، مطالعہ اور تجسس نے مل کر ایک ایسے ذہن کو تراشا جو جلد ہی فطرت کے راز کھولنے والا تھا۔ اب نیوٹن تیار تھا کائنات کے قوانین دریافت کرنے کے لیے، حرکت اور کشش ثقل کے اسرار بیان کرنے کے لیے، اور علم کی دنیا میں وہ انقلاب لانے کے لیے جس نے سائنس کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ 1667 میں جب نیوٹن تعاون کے بعد کیمبرج واپس آیا تو وہ پہلے جیسے طالب علم نہیں تھا۔ وہ اب ایک ایسا مفکر بن چکا تھا جو کائنات کے نظام پر غور کر چکا تھا، جس نے اپنے ذہن میں سیاروں کی حرکات، روشنی کے رنگ اور حرکات کی قوتوں کے خاکے تیار کر رکھے تھے۔ کیمبرج میں واپسی کے کچھ ہی عرصے بعد اسے ٹرینٹی کالج کا فیلو منتخب کیا گیا۔ اس وقت کیمبرج میں بڑے علمی مباحث چل رہے تھے، ڈیکارٹ کے فلسفے پر، روشنی کی فطرت پر اور فلکیات پر، مگر نیوٹن ان سب سے الگ ایک خاموش انقلاب برپا کرنے والا تھا۔ نیوٹن نے سب سے پہلے روشنی پر اپنی توجہ مرکوز کی۔ وہ اس سوال سے متاثر تھا کہ روشنی کیا ہے؟ کیا یہ ذرات ہیں یا لہریں؟ ایک دن اس نے سورج کی کرن کو ایک شیشے کے پرزم سے گزارا اور دیکھا کہ وہ 7 رنگوں میں بٹ گئی: سرخ، نارنجی، پیلا، سبز، نیلا، نیلگوں اور بنفشی۔ یہ منظر اس کے لیے ایک الہام تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر سفید روشنی مختلف رنگوں کا مجموعہ ہے تو ہر رنگ کا اپنا زاویہ اور توانائی ہے۔ یوں نیوٹن نے رنگوں کی تشکیل کا قانون دریافت کیا۔ یہ تجربہ اس وقت کے لیے ناقابل یقین تھا، کیونکہ زیادہ تر سائنسدان سمجھتے تھے کہ رنگ مادے کی خاصیت ہیں، روشنی کی نہیں۔ مگر نیوٹن نے ریاضی اور تجربے سے ثابت کیا کہ رنگ خود روشنی کے اندر موجود ہیں۔ اس نے ایک نیا نظریہ پیش کیا کہ روشنی چھوٹے ذرات یعنی کارپسلز پر مشتمل ہے جو مختلف زاویوں پر منعکس یا منتشر ہوتے ہیں۔ بعد میں یہی نظریہ پارٹیکل تھیوری آف لائٹ کے نام سے مشہور ہوا۔ نیوٹن نے جب روشنی کے تجربے کیے تو اس نے دیکھا کہ روایتی عدسی دوربینوں میں ایک بڑی خرابی ہے، وہ روشنی کو بگاڑ دیتی ہیں جس سے رنگ بکھر جاتے ہیں۔ اس خرابی کو کرومیٹک ایبریشن کہا جاتا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نیوٹن نے ایک نئی قسم کی دوربین بنائی، عکاس دوربین، جو عدسوں کے بجائے آئینے سے روشنی کو مرتکز کرتی ہے۔ یہ ایجاد نہ صرف حیران کن تھی بلکہ عملی طور پر بھی کارآمد تھی۔ جب اس نے 1668 میں اپنی یہ دوربین رائل سوسائٹی کو پیش کی تو پورا مجمع دنگ رہ گیا۔ یہ تھی دنیا کی پہلی جدید ریفلیکٹنگ ٹیلیسکوپ۔ یہی ایجاد نیوٹن کے کیمبرج سے باہر شہرت کا سبب بنی۔ اب لوگ کہنے لگے کہ یہ نوجوان محض ریاضی دان نہیں، ایک موجد بھی ہے۔ 1669 میں کیمبرج کے مشہور پروفیسر آئزک بیرو نے اپنی کرسی خالی کر دی۔ اس نے یونیورسٹی کو خط لکھا کہ اس کرسی کے لیے بہترین امیدوار ایک نوجوان ہے جس کا نام آئزک نیوٹن ہے۔ یوں نیوٹن صرف 27 سال کی عمر میں لیوسیگین چیئر آف میتھمیٹکس پر فائز ہوا، وہی کرسی جو بعد میں اسٹیفن ہاکنگ کے پاس بھی رہی۔ اب نیوٹن ایک آزاد مفکر بن چکا تھا۔ اس نے کیمبرج میں اپنے لیکچرز میں روشنی، رنگوں اور ریاضیاتی فلسفے پر گفتگو شروع کی۔ حالانکہ اس کے لیکچرز میں بہت کم طلباء آتے، مگر جو آتے وہ حیرت میں رہ جاتے۔ ایک شاگرد نے لکھا، ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم ایک انسان کے سامنے بیٹھے ہیں یا خود عقل کل کے۔ اسی زمانے میں نیوٹن نے ریاضی میں ایک ایسا نظام وضع کیا جو تمام حرکات و تغیرات کو بیان کر سکتا تھا۔ یہ تھا کیلکولس، ایک ایسا ریاضیاتی آلہ جو تسلسل یعنی کنٹینیوٹی اور تغیر یعنی چینج کو ناپنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس نے اسے فلکشنز کہا۔ اس کے نزدیک ہر متغیر یعنی ویریبل کسی بہاؤ میں ہے اور اس بہاؤ کی رفتار سے ہم فطرت کے قوانین جان سکتے ہیں۔ اسی اصول پر بعد میں اس نے حرکت اور کشش ثقل کے قوانین اخذ کیے۔
दिलचस्प बात यह है कि जर्मन साइंसदान लेबनिज़ ने तकरीबन इसी वक्त कैलकुलस को एक मुख्तलिफ तर्ज में दरियाफ्त किया। बाद में यही बात एक शदीद इल्मी तनाज़ा में बदल गई कि असल मुजिद कौन था। ये तनाज़ा न्यूटन के लिए ज़िंदगी भर की तलखी बन गया, जिस पर हम आगे तफसील से बात करेंगे। न्यूटन के जहन में बरसों से एक सवाल गर्दिश कर रहा था कि वो कुव्वत क्या है जो सेब को ज़मीन की तरफ खींचती है, और क्या यही कुव्वत चांद को भी मदार में रखती है। 1666 में जिस ख्याल ने जन्म लिया था, अब उस पर उसने रियाजियाती काम शुरू किया। उसने केपलर के सैयारवी कवानीन को लिया और उन्हें अपने रियाजियाती उसूलों से जोड़ने की कोशिश की। नतीजा ये निकला कि अगर कोई कुव्वत मौजूद है जो ज़मीन पर सेब को खींचती है, तो वो कुव्वत ज़मीन से फासले के मुरब्बे के उल्ट के मुताबिक कम होती है। यही है कानून आलमगीर कशिश सकल। इस कानून ने कायनात को एक मुताहिद निज़ाम में बांध दिया। अब ज़मीन और आसमान की फिजिक्स एक हो गई थी। न्यूटन ने साबित किया कि वही कुव्वत जो सेब को ज़मीन पर गिराती है, वही कुव्वत चांद को ज़मीन के गिर्द रखती है, और वही कुव्वत सैयारों को सूरज के गिर्द घुमाती है। ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी फिक्री कामयाबियों में से एक थी। अब न्यूटन की शोहरत रॉयल सोसाइटी तक पहुंच चुकी थी। ये वो इल्मी इदारा था जहां पर उस वक्त के सबसे बड़े साइंसदान इकट्ठे होते थे। उनमें से एक था रॉबर्ट हुक, जो कि एक निहायत ज़हीन मगर अनापरस्त मुहक्किक था। जब न्यूटन ने रोशनी के ज़र्राती नज़रिए पर मकाला भेजा तो हुक ने इस पर एतराज़ात किए। उसने कहा कि रोशनी दरअसल लहरें हैं, ज़र्रात नहीं। न्यूटन, जो तनकीद बर्दाश्त नहीं करता था, गुस्से में आ गया। यूं एक लंबी दुश्मनी शुरू हो गई जो न्यूटन की जिंदगी भर जारी रही। हुक ने बाद में दावा किया कि कशिश सकल का ख्याल सबसे पहले उसके जहन में आया था। यह दावा न्यूटन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उसने कई साल तक अपनी दरियाफ्तों को शाया नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि वो तनाज़ात से बचना चाहता था। मगर किस्मत ने फैसला कर रखा था कि एक दिन उसे अपना इल्म दुनिया के सामने लाना ही होगा। 1684 में एक और मशहूर साइंसदान एडमंड हैली, यानी हैली वही जिसके नाम पर हैली का सितारा मशहूर है, कैम्ब्रिज आया। हैली ने न्यूटन से पूछा कि अगर सूरज की कशिश इनवर्स स्क्वायर लॉ के मुताबिक हो तो सैयारों की हरकत कैसी होगी। न्यूटन ने जवाब दिया कि वो बैज़वी मदार में यानी एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमेंगे। मैंने ये हिसाब कर रखा है। हैली हैरान रह गया। उसने न्यूटन से दरखास्त की कि वो अपनी तमाम तहकीक एक जामे किताब में लिखे। यूं न्यूटन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम शुरू किया। 1687 में न्यूटन ने अपनी शोहराए आफाक तसनीफ फिलोसोफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका यानी मुख्तसर प्रिंसिपिया शाया की। ये किताब 3 जिल्दों पर मुश्तमिल थी और इसमें न्यूटन ने पूरी फिजिक्स को रियाजियाती उसूलों पर बयान किया। यहाँ उसने अपने 3 कवानीन हरकत पेश किए जो आज भी फिजिक्स की बुनियाद हैं। पहला कानून है, हर जिस्म अपनी हालत सकून या यकसा हरकत को बरकरार रखता है जब तक कोई बैरूनी कुव्वत इस पर अमल ना करे। दूसरा कानून है, किसी जिस्म पर अमल करने वाली कुव्वत उसकी कमियत और ताजील के हासिल ज़र्ब के बराबर है, F = ma। और तीसरा कानून है, हर अमल के बराबर और मुखालिफ रद्द अमल है। फिर उसने इन कवानीन की बुनियाद पर कशिश सकल का आलमी कानून रियाजी की ज़बान में साबित किया। न्यूटन ने सैयारों की हरकत, समंदरी लहरों और यहाँ तक कि ज़मीन के बैज़वी होने की तौजी भी इन्हीं उसूलों से की। प्रिंसिपिया ने कायनात को एक मुनज़्ज़म, काबिल पेशगोई रियाजियाती निज़ाम में बदल दिया। ये किताब मॉडर्न साइंस का जन्मनामा थी। न्यूटन का तरीक़ाकार मुनफरिद था। वो नज़रिए से ज़्यादा तजर्बा और मुशाहिदे पर यकीन रखता था। वो लिखता है, मैं फ़र्ज़ी ख़यालात नहीं बनाता, मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को बयान करता हूँ जिन्हें तजर्बे और मुशाहिदे से साबित किया जा सके। यही उसूल बाद में एम्पिरिकल साइंस की बुनियाद बना। न्यूटन ने साइंस को फ़लसफ़े से अलग करके एक खुद मुख्तार इल्म बना दिया। हालांकि न्यूटन एक गैर मामूली ज़हानत का मालिक था, लेकिन वो अपनी अना में भी गैर मामूली हद तक सगीज़ था। जब किसी ने उसके नज़रिए पर तनकीद की, वो फ़ौरन अलग थलग हो जाता। उसके और हुक के दरमियान दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि जब हुक का इंतकाल हुआ तो कहा जाता है कि न्यूटन ने रॉयल सोसाइटी के तमाम रिकॉर्ड से उसका जिक्र मिटा दिया। न्यूटन के करीबी लोगों का कहना था कि वो इल्मी लिहाज से खुदा का बंदा मगर जज्बाती लिहाज से इंसान था।
وہ تنہائی میں رہتا مگر اپنی کتابوں اور نظریات کے ساتھ ایک دنیا بسا لیتا۔ 1687 میں جب پرنسپیا منظر عام پر آئی تو یہ صرف ایک کتاب نہیں تھی، یہ کائنات کی منطق تھی، انسانی عقل کی فتح تھی اور قدرت کے رازوں پر انسانی علم کا غلبہ تھا۔ یہ کتاب اتنی گہری تھی کہ اگلی 2 صدیوں تک تمام فزکس اسی کے اصولوں پر قائم رہی۔ یہی کتاب تھی جس نے آئنسٹائن، ہاکنگ اور دیگر مفکرین کے لیے بنیاد فراہم کی۔ اسی دور کے بارے میں بعد میں ایک مورخ نے لکھا کہ اگر یورپ کے تمام فلسفیوں کو بھلا دیا جائے اور صرف نیوٹن کی پرنسپیا باقی رہے تو علم کا نظام پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ 1667 سے 1687 تک کے یہ 20 سال وہ دور تھے جب نیوٹن نے روشنی، حرکت اور کشش ثقل کے ذریعے پوری کائنات کے دروازے کھول دیے تھے۔ وہ اب ایک انسان نہیں رہا تھا، وہ علم کا استعارہ بن چکا تھا۔ مگر اس عظمت کے ساتھ ایک تنہائی بھی تھی، ایک حسد، ایک انا جو نیوٹن کے آخری برسوں میں زیادہ نمایاں ہونے لگی۔ 1687 میں جب پرنسپیا میتھمیٹیکا شائع ہوئی تو نیوٹن ایک رات میں عالمی شہرت یافتہ مفکر بن گیا۔ اس کی کتاب نے پورے یورپ کے سائنسدانوں، فلسفیوں اور یہاں تک کہ پادریوں کو حیران کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی انسان نے کائنات کے تمام مظاہر کو ریاضی کی زبان میں بیان کر دیا۔ لیکن نیوٹن خود شہرت سے بے نیاز تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پرنسپیا اس کا سب سے بڑا علمی کارنامہ ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے نظریات ہر کسی کے لیے قابل فہم نہیں ہوں گے۔ اس نے لکھا، میں سمندر کے کنارے ایک بچہ ہوں جو خوبصورت پتھروں کو چنتا ہے، جبکہ میرے سامنے علم کا سمندر اب بھی بے کنار پھیلا ہوا ہے۔ یہ جملہ نیوٹن کی عاجزی اور اس کے فکری ویژن دونوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اگرچہ نیوٹن علم کے میدان میں فاتح بن چکا تھا، مگر جلد ہی ایک نیا محاذ کھل گیا۔ یہ تھا کیلکولس کی جنگ، دی کیلکولس کنٹروورسی۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، جرمن فلسفی اور ریاضی دان گاٹفریڈ ویلہم لیبنز نے تقریباً اسی زمانے میں کیلکولس کا نظریہ پیش کیا۔ لیبنز نے اپنا طریقہ زیادہ منظم انداز میں شائع کیا، جبکہ نیوٹن نے اپنی فلکشنز کی تفصیلات دیر سے ظاہر کیں۔ جب دونوں کے نظریات یورپ میں پھیلے تو سوال اٹھا، اصل موجد کون ہے؟ رائل سوسائٹی نے تحقیق شروع کی، مگر چونکہ نیوٹن خود اس سوسائٹی کا صدر تھا، فیصلہ فطری طور پر اس کے حق میں آیا۔ یہ فیصلہ یورپ میں ایک بڑے علمی تنازع کا باعث بنا۔ جرمن سائنسدانوں نے الزام لگایا کہ نیوٹن نے طاقت کا استعمال کیا اور لیبنز کے کارنامے کو دبایا۔ نیوٹن کے لیے یہ تنازع ذاتی وقار کا مسئلہ بن گیا۔ اس نے لیبنز کے خلاف گمنام مضامین لکھوائے اور اپنے شاگردوں کو دفاع کے لیے متحرک کیا۔ یہی وہ دور تھا جب نیوٹن کے اندر کی انا نمایاں ہونے لگی، ایک ایسی انا جو علم کے تاج کے ساتھ بندھی ہوئی تھی مگر حسد کے کانٹوں سے زخمی بھی تھی۔ 1703 میں نیوٹن کو رائل سوسائٹی کا صدر منتخب کیا گیا۔ یہ وہی ادارہ تھا جس میں اس کے پرانے دشمن ہک اور دوسرے سائنسدان شامل تھے۔ نیوٹن نے اس ادارے کو منظم کرنے میں غیر معمولی کردار ادا کیا۔ اس نے سوسائٹی کے اجلاسوں کو زیادہ سائنسی اور تحقیقی انداز میں ترتیب دیا اور تجرباتی سائنس کو فلسفیانہ بحثوں پر فوقیت دی۔ اسی دوران اس نے ہک کے پرانے ریکارڈز کو آرکائیو سے ہٹا دیا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ نیوٹن نے ہک کا پورٹریٹ تک مٹوا دیا، گویا وہ اپنے مخالف کے وجود کو تاریخ سے مٹانا چاہتا ہو۔ مگر نیوٹن کا اثر اتنا گہرا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی اس کی مخالفت کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ وہ اب محض ایک سائنسدان نہیں رہا تھا، وہ اب انگلینڈ کے علمی تاج کا بادشاہ بن چکا تھا۔ 1696 میں نیوٹن کو ایک غیر متوقع پیشکش ہوئی۔ اسے رائل منٹ میں ایک اعلیٰ عہدے پر مقرر کیا گیا۔ ابتدا میں وہ وارڈن آف دا منٹ بنا اور چند سال بعد ماسٹر آف دا منٹ کے عہدے پر فائز ہو گیا۔ یہ وہ ادارہ تھا جو سکے تیار کرتا اور مالی نظام کی نگرانی کرتا تھا۔ نیوٹن نے اس کام کو غیر معمولی سنجیدگی سے لیا۔ اس نے جعلی سکوں کے خلاف سخت قوانین بنائے اور خود ذاتی طور پر مجرموں کے مقدمات کی پیروی کی۔ اس کے تجزیاتی دماغ نے مالی نظام کو بھی ریاضیاتی ترتیب دی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اگر نیوٹن سائنسدان نہ ہوتا تو شاید ایک بہترین منتظم اور ماہر معاشیات ہوتا۔ اسی دوران انگلینڈ میں بڑی مالی تبدیلیاں آئیں اور نیوٹن نے پاؤنڈ سٹرلنگ کے معیار کو مستحکم کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ یہاں تک کہ آج بھی برطانوی مالی نظام کے کچھ بنیادی اصول نیوٹن کی تجاویز سے منسلک ہیں۔
न्यूटन की शख्सियत का एक पहलू जिसे आम लोग कम जानते हैं वो उसका मजहबी और इलाही पहलू है। उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 30 बरसों में बाइबल, इलाहियात और खुदा के तसव्वुर पर गहरी तहकीक की। उसके नोटबुक में हज़ारों सफ़ात मिलते हैं जिनमें वो बाइबल के मख्फी रमूज़, नबी दानियाल और मुकाशफा की किताब की तफसीरात और इलाही तरतीब वक्त पर लिखता रहा। न्यूटन एक गैर रवायती मसीही था। वो तसलीस के अकीदे से इत्तिफाक नहीं करता था, बल्कि वो खुदा को एक वाहिद गैर मुनकसिम वजूद मानता था। उसने लिखा, खुदा इस कायनात का बादशाह है और तमाम कुव्वतें उसकी मर्जी से पैदा होती हैं। फितरत खुदा का लिबास है जिसके पीछे उसकी कुदरत छुपी हुई है। उसके लिए साइंस और मज़हब एक दूसरे के मुखालिफ नहीं थे, बल्कि एक ही हकीकत के दो रुख थे। जहां साइंस खुदा की तख्लीक को जाहिर करती है, वहां मज़हब उसके मकसद को बयान करता है। न्यूटन ने फितरत को एक मशीन या मैकेनिज्म के तौर पर देखा, एक ऐसी घड़ी जिसका कारीगर खुदा है, जो एक बार निज़ाम कायम करके उसे चलने के लिए छोड़ देता है। इस नज़रिए को बाद में डीइज़म कहा गया। न्यूटन के नज़दीक खुदा कायनात का मेमार था, एक ऐसा वजूद जिसने सब कुछ एक तरतीब में पैदा किया। उसके लिए साइंस और ईमान दोनों एक ही मंजिल के दो रास्ते थे। उसने लिखा, साइंस हमें खुदा के आमाल दिखाती है, मगर ईमान हमें खुदा का चेहरा दिखाता है। न्यूटन की साइंसी ईमानदारी, उसका सच की तलाश का जज्बा और उसका एतराफ़ कि मैं नहीं जानता, ये सब आज के साइंसदानों के लिए इखलाकी विरसा बन चुका है। 1727 से लेकर आज तक 3 सदियों से ज़ायद गुजर चुके हैं, मगर न्यूटन का नाम अब भी इल्म के आसमान पर सूरज की तरह रोशन है। उसके कवानीन आज भी स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं और उसका फ़लसफ़ा आज भी साइंसी जहनों की बुनियाद है। न्यूटन की साइंसी ईमानदारी, उसका सच की तलाश का जज्बा और उसका एतराफ़ कि मैं नहीं जानता, ये सब आज के साइंसदानों के लिए इखलाकी विरसा बन चुका है। 1727 से लेकर आज तक 3 सदियों से ज़ायद गुजर चुके हैं, मगर न्यूटन का नाम अब भी इल्म के आसमान पर सूरज की तरह रोशन है। उसके कवानीन आज भी स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं और उसका फ़लसफ़ा आज भी साइंसी जहनों की बुनियाद है। वो इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी का बेशतर वक्त खामोशी में गुजारा, आज इंसानियत की इज्तमाई आवाज़ बन चुका है। वो अब भी हमें याद दिलाता है कि फितरत को समझना खुदा को समझना है, और खुदा को समझने के लिए हमें रोशनी का ताक़ुब करना होगा, अंदर भी बाहर भी। यूं आइजैक न्यूटन की दास्तान मुकम्मल होती है। एक किसान का बेटा जो फितरत का मेमार बना, एक तन्हा मुफक्किर जो कायनात का कानून लिख गया, और एक ऐसा इंसान जिसने इल्म के नाम पर पूरी दुनिया को एक नई रोशनी दी। उसके बगैर साइंस वो ना होती जो आज है, और शायद इंसान वो ना होता जो आज सोचता है। वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में केंजिंगटन के मकाम पर मुकीम थे, एक निहायत आरामदेह घर, मगर न्यूटन की निगाह में वो कभी भी मुताल्लागाह से ज़्यादा अहम नहीं रहा था। कमरे की अलमारियों में पुराने मखतूतात, दवातें, कलम, कागज़ और वो सब निशानात मौजूद थे जिनसे एक ज़हीन मुहक्किक जंग लड़ता आया था। न्यूटन अक्सर अपनी कुर्सी पर बैठे बाहर के बादलों, चांद की गर्दिश और सूरज की रोशनी को गहरी दिलचस्पी से देखते, जैसे वो कहकशां की धड़कनें सुन रहे हों। मगर उम्र ने उनके वजूद में दर्द के बीज बो दिए थे। गठिया के दर्द से हाथ कांपते थे, चलने में दिक्कत होती थी, नींद भी कम हो चुकी थी। एक रात न्यूटन ने अपने वफादार खादिम से कहा, आज मुझे लगता है कि मैं एक नया हिसाब दरियाफ्त करूंगा, सितारों के पीछे छुपी वो आखिरी दलील जो कायनात के दिल को खोल दे। खादिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर, आप पहले ही कायनात को बहुत कुछ बता चुके हैं, अब आराम कीजिए। न्यूटन ने अपने सफ़ेद बालों पर हाथ फेरा और आह भरी। मेरी समझ में जितना आया है वो इस बाहर अजीम का एक कतरा है। ये जुमला उनके दिल की सच्चाई थी। वो अपनी तमाम कामयाबियों के बावजूद खुद को एक मामूली तालिब इल्म समझते थे, जबकि दुनिया उन्हें साइंस का बादशाह कहती थी। न्यूटन की सेहत तेजी से गिर रही थी, मगर उनका जहन आखिरी सांस तक काम करता रहा। ख़ास तौर पर वो सदमा अभी तक दिल में था कि कुछ ईसाई मजहबी रहनुमा उनके इलाहियात के काम से मुत्तफिक नहीं थे।
نیوٹن کے نزدیک کائنات کا خالق ایک ایسا خدا تھا جو قوانین کے ذریعے بولتا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ سچائی صرف کتابوں میں نہیں، آسمان اور زمین کی حرکات میں بھی لکھی گئی ہے۔ ایک صبح ڈاکٹر ان کے پاس آیا۔ سر، اب آپ کو زیادہ آرام کی ضرورت ہے۔ نیوٹن نے اپنی جھکی ہوئی آواز میں کہا، آرام تو موت کے بعد پلنٹی ہو جائے گا، مجھے کچھ اور سمجھنا ہے۔ اس دن دوپہر کو نیوٹن نے اپنے قریبی دوستوں کو بلایا۔ دسترخوان پر کچھ پھل رکھے تھے، مگر نیوٹن نے صرف پانی پیا۔ گفتگو کا موضوع ہمیشہ کی طرح علم ہی تھا۔ انہوں نے ہلکی آواز میں کہا، ہم نے بہت کچھ جانا ہے، مگر جو نہیں جانتے اس کا پہاڑ اس ریت کے ذرے سے ہزاروں گنا بڑا ہے جو ہم نے اٹھایا ہے۔ رات کو وہ اپنے بستر پر لیٹے لیٹے ستاروں کی طرف دیکھتے رہے۔ سر، نیند آ جائے گی تو آرام ملے گا، خادم نے لیمپ کی روشنی مدھم کرتے ہوئے کہا۔ نیوٹن نے مسکرا کر کہا، آرام، شاید اب یہی سب سے بڑا تجربہ باقی ہے۔ آنے والے دنوں میں ان کے چلنے پھرنے کی طاقت مزید کم ہو گئی۔ وہ کرسی سے اٹھتے تو چہرے پر تکلیف سے پسینہ آ جاتا۔ ڈاکٹر سانس کی کمزوری اور گردوں کے مسئلے کی نشاندہی کرتے، مگر نیوٹن اپنے دکھ کو برداشت کی ڈھال کے پیچھے چھپا لیتے۔ 18 مارچ کو ان کی حالت زیادہ بگڑ چکی تھی۔ انہوں نے اپنے بستر پر بیٹھنے کی کوشش کی، مگر ڈھہ گئے۔ خادم اور ڈاکٹر فوراً مدد کو آئے۔ نیوٹن نے نرم آواز میں کہا، مجھ پر ہاتھ نہ رکھو، میں خود اٹھ سکتا ہوں، اگر خدا چاہے تو۔ یہ جملہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں دنیا کی حقیقت کو تسلیم کرنے والی عاجزی تھی۔ 20 مارچ کی رات آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ نیوٹن کی سانسیں بھاری ہو گئیں۔ کھڑکی کے پردے ہوا کے ساتھ ہل رہے تھے، جیسے رات خود ان کے سامنے جھک کر دعا مانگ رہی ہو۔ بستر کے پاس کچھ دوست کھڑے تھے، مگر کمرے میں ایک گہری خاموشی کا راز تھا۔ نیوٹن نے آخری 2 لفظ کہے، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، پھر نہایت آہستہ آواز میں شاعر کی طرح کہا، روشنی کی طرف۔ چند لمحوں بعد ان کا سینہ نیچے گرا اور ایک آخری تاریک لہریں ان کے جسم میں بہہ گئیں۔ سانس رک گئی۔ وقت ایک لمحے کے لیے تھم گیا، جیسے کائنات نے اپنے سب سے بڑے معلم کو الوداع کہنے کے لیے تعظیم کی۔ 21 مارچ کی صبح لندن میں یہ خبر بجلی کی طرح پھیلی۔ شاہی خاندان نے اعلان کیا کہ نیوٹن کو ویسٹ منسٹر ایبی میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ یہ اعزاز سلطنت کے بڑے جرنیلوں اور بادشاہوں کو ملتا تھا، مگر نیوٹن نے صرف قلم اور سوچ کے ذریعے دنیا کو فتح کیا۔ جب تابوت ایبی لے جایا گیا تو لوگ راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو کر احترام سے سر جھکاتے رہے۔ کوئی تلواریں نہیں، مگر ہر دل میں عقیدت کی سلامی تھی۔ سائنسدان، فلسفی، سیاستدان سب کے سب اس بات پر متفق تھے کہ ایک ایسا شخص دنیا سے رخصت ہوا ہے جس نے فلکیات، ریاضی، طبیعیات اور فلسفے کو نئی زبان دی۔ نیوٹن کی قبر کے سنگ مرمر پر درج ہوا، یہاں وہ شخص آرام رہ رہا ہے جس نے انسانی نسل کے لیے سوچنے کا ایک نیا راستہ دکھایا۔ آج بھی جب کوئی سیب درخت سے گرتا ہے، روشنی پر تجربہ کیا جاتا ہے یا چاند کی گردش کا حساب لگایا جاتا ہے، تو نیوٹن کی روح مسکراتی ہے۔ وہ ستاروں کی اس دنیا میں بھی شاید وہی کہہ رہے ہوں گے کہ جو میں نے جانا وہ صرف ایک سمندر کا قطرہ تھا، اب شاید پوری وسعت میری نظروں میں ہو۔ نیوٹن کی زندگی ہمیں علم، محنت اور عاجزی کا درس دیتی ہے۔ اس نے اپنے ارد گرد کی دنیا کو غور سے دیکھا اور فطرت کے چھپے ہوئے اصول دریافت کیے۔ اس کی جستجو نے یہ ثابت کیا کہ اگر انسان مستقل مزاجی سے تحقیق کرے تو ناممکن بھی ممکن بن سکتا ہے۔ نیوٹن نے اپنی کامیابی کو اپنی عقل کا نہیں بلکہ خدا کی عطا کا نتیجہ سمجھا، جو اس کے کردار کی سادگی اور ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچائی کی تلاش، صبر اور علم سے محبت انسان کو بلندیوں تک پہنچا سکتی ہے۔ یہی حقیقی کامیابی کا راستہ ہے۔ تاریخ، سائنس اور جنرل نالج کے متعلق مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والے ویڈیوز کو آپ دیکھ سکیں اور تاریخ، سائنس اور جنرل نالج کے متعلق مزید معلومات حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں،
تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم۔